ہمارا ملک معاشی بحران کا شکار ہے۔ ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے، کیا مرد کیا عورت، کیا نیک اور کیا بد، چھوٹا بڑا سب ایک حال میں ہے۔ تو دل میں بات آئی کہ قرآن و حدیث میں جو رزق کے 17 دروازے کھلنے کے طریقے بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ جو چاہے کہ اس کی عمر میں لمبی ہو اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو، فل یصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ بخاری شریف کی روایت۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو بدحالی ہے وہ خوشحالی میں تبدیل ہو جائے، اور جو بد امنی ہے اللہ اس کو امن میں تبدیل فرمائے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتے ہیں، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ہم یہ دن انسانوں کے اندر بدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ جیسے موسم بدلتا رہتا ہے، کبھی مطلع صاف ہے، کبھی ابر آلود ہے، کبھی موسم بدلتا ہے، اسی طرح بندے کے حالات بھی بدلتے ہیں۔ آج کل ہمارا ملک معاشی بحران کا شکار ہے۔ ہر بندہ معاشی طور پہ پریشان ہے، کیا مرد کیا عورت، کیا نیک اور کیا بد، چھوٹا بڑا سب ایک حال میں ہے۔ تو دل میں بات آئی کہ قرآن و حدیث میں جو رزق کے 17 دروازے کھلنے کے طریقے بتائے گئے ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے تاکہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ رزق کا پہلا دروازہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، استغفار کی کثرت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، استغفروا ربکم، تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے، انہ کان غفارا، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے اوپر بارشیں برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور مدد کرے گا تمہاری مال کے ذریعے سے۔ کتنے واضح الفاظ میں اللہ کا فرمان ہے کہ اگر تم استغفار کی کثرت کرو گے تو میں مال کے ذریعے سے تمہاری مدد کروں گا، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے بھی مدد کروں گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ تو اس لیے اس مالی پریشانی کا دور ہونا اس کا سب بہترین سبب استغفار ہے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ہم استغفار زبان سے کرتے ہیں، دل میں ندامت نہیں ہوتی اپنے گناہوں میں۔ رابعہ بصری فرمایا کرتی تھی، استغفارنا یحتاج الی استغفار، ہمارا استغفار اس قابل ہے کہ اس پر بھی استغفار کیا جائے۔ تو استغفار کی جو اصل کیفیت ہے وہ ہونی چاہیے، دل نادم ہو، شرمندہ ہو اپنے گناہوں پہ، اور ہم اللہ کے سامنے آہوزاری کریں کہ اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ بچہ روتا ہے نا تو ماں دودھ دے دیتی ہے، بندہ روتا ہے تو اللہ بندے کو مراد پوری کر دیتے ہیں، اس کو ترس آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو کھینچنے کے لیے سب سے پہلے استغفار کی کثرت ہے۔ پھر دوسرا طریقہ نماز کا اہتمام۔ پڑھتے تو ہیں نماز ہم مسلمان، مگر من مرضی کی نماز، کبھی دیر کبھی سویر،
جماعت کے ساتھ پڑھنے کی بجائے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، وقت بے وقت پڑھ لیتے ہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو بے ضروری کی نماز ہے۔ عورتیں یہی سوچتی رہتی ہیں بس میں یہ کام کر لوں اس کے بعد نماز پڑھوں گی، اور یہ کرتے کرتے نماز قضا بھی کر بیٹھتی ہیں۔ اور راتوں کو جاگنے کی وجہ سے تو فجر کی نماز قسمت والے ہی پڑھتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ تہجد کی نماز 2 نیندوں کے درمیان پڑھی جاتی تھی، آج کل کے نیک لوگ فجر کی نماز 2 نیندوں کے درمیان پڑھتے ہیں، وہ بھی بڑی بات ہے۔ ورنہ تو لوگ 12 بجے 1 بجے اٹھتے ہیں کاروباری لوگ، اور پھر اپنے آفس یا اپنے بزنس کے اوپر آتے ہیں۔ تو نماز کا اہتمام، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے اہل خانہ کو نماز کا حکم دیجیے اور اس پر جمے رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں چاہتے، نحن نرزقک، ہم رزق آپ کو دیں گے۔ تو رزق اللہ تعالیٰ دینے کا وعدہ فرماتے ہیں۔ اب نماز کے اہتمام پر اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم رزق آپ کو دیں گے، تو اللہ یقیناً اس بات کو پورا فرمائیں گے۔ یہ سچا قرآن ہے، یہ صداقتوں کا مجموعہ ہے، یہ حقیقتوں کا خزانہ ہے۔ تو دوسری کنجی ہوئی نماز کی کہ انسان اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے۔ پھر نماز کی اگلی کنجی ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ ظاہر نظر آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو مال کم ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں مال کم نہیں ہوگا، مال اور زیادہ ہو جائے گا۔ وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں مل کر رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 باتیں قسم اٹھا کر کہیں۔ آپ صادق امین تھے، آپ ویسے ہی بات کر دیتے تو بات کے سچے ہونے کے لیے کافی دلیل تھی، مگر اہتمام کی وجہ سے، ایمفیسس پلیس کرنے کی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قسم اٹھا کر بات کہی کہ جو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرتا ہے اللہ اس کو واپس لوٹا دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا وما تنفقوا من خیر یوفی الیکم، تم جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو تمہیں وہ واپس ملتا ہے۔ عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ نے اپنے بعض بندوں کو ایسا بنایا ہے کہ ان کو ان کی ضرورت سے زیادہ رزق دے دیتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس فالتو رزق کو وہ غریبوں تک پہنچائیں، یعنی وہ ڈاکی ہوتے ہیں۔ جب وہ نہیں پہنچاتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بجائے کسی اور کے ذمہ لگا دیتے ہیں۔ بھئی ایک ڈاک ہے جو پہنچانی ہے، اگر ایک بندہ نہیں پہنچاتا تو دوسرے کے ذمہ لگا دی جاتی ہے۔ یہ تجربہ کئی لوگوں کو ہوتا ہے۔ وہ جی ایک وقت تھا مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی تھا، لیکن اللہ جو تمہیں دے رہے تھے وہ صرف تمہارا نہیں تھا، اس میں غریبوں کا بھی حق تھا۔ تم خزانے پر سانپ بن کے بیٹھ گئے، ایک پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے اب دوسرے روٹ سے ان غریبوں کو پہنچانا شروع کر دیا۔ اور جی اب تو ہم سونے کو ہاتھ لگائیں تو مٹی بن جاتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے راستے میں خوش ہو کر خرچ کرنا یہ انسان کی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہیں، آپ اندازہ لگاؤ کہ بندے کو 100 روپیہ دیتے ہیں، میں مثال دے رہا ہوں، اور کہتے ہیں کہ میرے بندے اگر تم اس میں سے 2.5 روپے غریبوں کو تقسیم کر دو گے نا تو 97.5 تمہارے ہو گئے۔ آپ نے اتنا کوئی بڑا پے ماسٹر دیکھا ہے دنیا میں کہ جو 2.5 روپے تقسیم کرنے پر 97.5 روپے بندے کی تنخواہ متعین کر دے؟ یہ اللہ ہی کی شان ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور مال کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ بندے کے لیے رزق میں برکت کا باعث ہے۔
آج کل تھوڑا بہت خرچ تو کر لیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ نہیں کرتے، کرنے والے کرتے ہیں، مگر جو ہوتا ہے نا کیلکولیٹ کر کے زکوٰۃ دینا، پوری دینا، 2.5% کی بجائے 3% دینا، یہ کم لوگ کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پھر رزق کے اندر برکت نہیں رہتی۔ اگر ہم پوری زکوٰۃ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ اللہ کا وعدہ ہے جو میرے راستے میں خرچ کرے گا میں اس کو 10 گنا واپس لوٹاؤں گا۔ رابعہ بصری کا مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن ان کے گھر مہمان آئے، مغرب کا وقت ہو گیا تھا کھانے کا۔ اب خادمہ بھی پریشان تھی، رابعہ بصری بھی، چونکہ گھر میں کچھ کھانے کو تھا ہی نہیں۔ ایک آدمی دروازے پر آیا اور اس نے دستک دی تو رابعہ نے اپنی خادمہ سے کہا جاؤ دیکھو کون ہے۔ کوئی بندہ کھانا لایا ہے۔ کتنی روٹیاں؟ 9 روٹیاں۔ ہمارا کھانا نہیں، اس کو لوٹا دو، کسی اور کا ہے۔ بندہ واپس چلا گیا۔ پھر کافی دیر ہو گئی تو پھر دوسرے بندے نے دستک دی کہ میں کھانا لایا ہوں۔ بھئی دیکھو کتنی روٹیاں ہیں؟ جی 9 روٹیاں۔ بھئی ہمارا کھانا نہیں، کسی اور کا ہے۔ اب دیر بھی کافی ہو چکی تھی اور خادمہ بھی چاہتی تھی کہ بھئی مہمانوں کو کھانا کھلایا جائے، اور مہمان بھی منتظر تھے کہ بھئی اب کچھ کھانے کو ملے گا۔ پھر کافی دیر کے بعد تیسرا بندہ آیا تو تیسرے بندے کے بارے میں پوچھا کتنی روٹیاں لایا؟ اس نے کہا جی 9 روٹیاں۔ اس نے کہا یہ ہماری روٹیاں نہیں ہیں، لے جاؤ واپس۔ تو خادمہ نے کہا کیوں واپس کر رہی ہے؟ اس نے کہا اس لیے کہ آج صبح میرے پاس 1 روٹی تھی، سائل آیا اور میں نے وہ روٹی اس کو دے دی۔ میرے اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو 1 نیکی لائے گا 10 گنا میں زیادہ دوں گا۔ تو مجھے 10 روٹیاں ملنی چاہیے، یہ 9 میری نہیں ہیں، کسی اور کی ہیں۔ تو خادمہ نے ہاتھ باندھ لیے۔ اس نے کہا جی روٹیاں 10 ہی تھیں، مجھے بھوک لگی تھی، 1 میں نے اپنے لیے الگ کر لی تھی۔ اتنا یقین تھا کہ ہمیں واپس ملے گا اگر ہم اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے۔ کیا آج ہمارے گھروں میں یہ یقین ہے؟ بالکل نہیں۔ اس یقین کی کمی کی وجہ سے پھر ہم معاشی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ پھر دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ دنیا کی خاطر تو لوگ ہجرت کرتے ہی ہیں، دین کی خاطر ہجرت کرنا۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً، جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا اسے جائے پناہ بھی ملے گی اور رزق میں وسعت بھی ملے گی۔ رزق کی اگلی کنجی ہے تقویٰ کو اختیار کرنا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے ایمان لاتے اور تقویٰ کو اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے۔ تو برکتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں جب بندہ تقویٰ اختیار کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسا مخرج بنا دیتے ہیں اور اس کو اسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کو اس کو وہم و گمان ہی نہیں ہوتا۔ پھر کثرت عبادت۔ حدیث قدسی ہے یا ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، تفرغ لعبادتی، تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، واسد فقرک، اور تیرے فقر کو زائل کر دوں گا۔ پھر رزق بڑھنے کا ایک سبب ہے حج یا عمرہ کثرت سے کرنا۔ نبی علیہ السلام کے پاس جو بندہ آتا کہ جب مجھے تنگی ہے مالی، تو نبی علیہ السلام فرماتے عمرہ کرو، عمرے کی برکت سے اللہ رزق کو بڑھا دیں گے۔ اب عمرے پہ خرچہ بھی ہوتا ہے مگر وہ خرچہ کئی گنا ہو کے اللہ واپس لوٹا دیتے ہیں بندے کو۔ اس لیے
یورپ امریکہ گھومنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی موقع ملے مکہ مدینہ کا دیدار کریں۔ یہ وہ جگہ ہیں جہاں انسان کا ایمان تازہ ہوتا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ رزق میں فراخی بھی عطا فرماتے ہیں۔ بمکہ بینی از توحید نورے، بیسرب از حبیب اللہ ظہورے۔ مجھے مکہ میں توحید کا نور نظر آتا ہے اور یثرب میں نبی علیہ السلام کا ظہور نظر آتا ہے۔ گر این دو شہر ای مارا نہ دیدے کہ دیدی گرد دنیا رسیدے۔ اگر تو نے ان دو شہروں کو ایمان کے ساتھ نہیں دیکھا تو پھر دنیا میں آ کے تم نے دیکھا ہی کیا ہے؟ دیکھنے کی جگہ تو مکہ اور مدینہ ہے۔ ہر مرد ہر عورت کے دل میں یہ تمنا ہونی چاہیے، اے اللہ تو اسباب بنا، ہم تیرے محبوب کے در کی زیارت کریں، تیرے گھر کا دیدار کریں۔ انشاءاللہ جب یہ تمنا ہوگی اور دعا مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیں گے۔ پھر رزق بڑھنے کی ایک کنجی ہے صلہ رحمی کرنا۔ صلہ رحمی کرتے ہیں جو خونی رشتے ہیں، آپس میں ان کے جوڑ پیدا کرنا۔ آج کل جو امیر لوگ ہیں وہ غریبوں کا پتہ ہی نہیں کرتے۔ اگر غریب رشتہ دار ہو تو منہ دوسری طرف کر لیتے ہیں، سلام بھی کرنا ہو تو ایسے کرتے ہیں جیسے ان کو دیکھ ہی نہیں رہے۔ ایسے نہیں کرنا چاہیے، بلکہ صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، من احب ان یزاد فی عمرہ و یزاد فی رزقہ، جو چاہے کہ اس کی عمر میں لمبی ہو اور اس کے رزق میں بھی برکت ہو، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو بخاری شریف کی روایت میں نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جو بندہ چاہے کہ میری عمر بھی لمبی ہو اور میرے رزق میں بھی برکت ہو، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ آج کل صلہ رحمی کا تو یہ حال ہے کہ بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا، بہن بھائی آپس میں بولتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا نہیں ہوتا۔ بہن بیمار ہو تو بھائی عیادت نہیں کرتا اور بھائی بیمار ہو تو بہن عیادت نہیں کرتی۔ اگر بہن کوئی چیز پکا کے بھیج دے تو بیوی کھانے نہیں دیتی، اس نے جی کچھ پڑھ کے اس میں ڈال دیا ہوگا۔ ایسے ہم نے صلہ رحمیوں کو کینچی سے کاٹ دیا ہے، اس لیے پھر برکتیں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اگلا ہے کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک۔ چنانچہ حدیث پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ لعلکم ترزقون بضعفائکم، جو تم میں سے سب سے کمزور ہوتے ہیں نا، ان کی وجہ سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے۔ آج ماں باپ بوڑھے ہوں تو نوجوان ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، رشتہ دار بوڑھے ہوں ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، کمزوروں پہ نظر ہی نہیں جاتی۔ حالانکہ ہمیں اللہ تعالیٰ جو رزق دے رہے ہیں ان کمزوروں کی وجہ دے رہے ہیں۔ نبی السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ لِلنَّاسِ بِمَا كَسَبُوا، اگر اللہ تعالیٰ بندوں کے عملوں پر ان کی پکڑ فرماتے، مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، تو زمین کے اوپر کوئی جاندار باقی نہ بچتا۔ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں پہ پکڑ کرنے پہ آتے تو کوئی جاندار زمین کے اوپر باقی سلامت نہ بچتا۔ ہماری زندگیاں ایسی ہیں، پھر بھی اللہ نے ہمیں مہلت دی ہوئی ہے۔ وہ کس لیے دی ہوئی ہے؟ ان کمزوروں کی وجہ سے۔ تو اس لیے یہ سوچا کریں کہ ہم جو کھا رہے ہیں نا، بچوں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے، بیماروں کی وجہ سے، کمزوروں کی وجہ سے کھا رہے ہیں، ورنہ ہمیں کوئی سرخاب کا پر نہیں لگا ہوا کہ ہمارے پاس کتنا مال ہونا چاہیے۔ پھر اگلا رزق کی کنجی ہے اللہ پہ توکل کرنا۔ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حدیث مبارک میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ،
اگر تم اللہ پہ توکل کرتے جیسے توکل کا حق ہے، لرزقکم کما یرزق الطیور، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دیتا ہے جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح کے وقت گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے ہوئے پیٹ کے ساتھ واپس آتے ہیں۔ ہمارا معاملہ مختلف ہے، ہم پیٹ بھر کے گھر سے نکلتے ہیں اور شام کو خالی پیٹ گھر واپس آتے ہیں۔ تو اللہ پہ اگر توکل ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت ڈال دیں گے۔ حبیب اجمی ایک بزرگ تھے، ان پڑھ تھے مگر بڑے اللہ کے ولی تھے۔ ایک مرتبہ ان کی بیوی نے آٹا گوندا کہ میں تنور میں روٹیاں لگاتی ہوں۔ اتنے میں ایک فقیر نے آ کے صدا لگائی، اور ان کی عادت تھی کہ وہ کسی فقیر کو خالی نہیں جانے دیتے تھے۔ انہوں نے آٹا اٹھایا اور فقیر کو دے دیا۔ بیوی واپس آئی، اس نے کہا جی کہ میرا آٹا کہاں ہے، میں نے روٹیاں پکانی ہیں۔ کہنے لگے میں نے بھیج دیا روٹی پکانے کے لیے۔ اب انتظار میں بیٹھ گئے، کافی دیر گزری تو ایک بندہ کچھ روٹیاں لے کے آیا۔ تو انہوں نے پوچھا بھئی کون؟ جی میں روٹیاں لے کے آیا ہوں۔ بھئی لے آؤ، میں نے بیوی کو بتایا تھا کہ میں نے روٹیاں پکوانے بھیجی ہیں تو روٹیاں آ گئیں۔ تو بیوی خوش ہو گئی دیکھ کے، اچھا آپ نے پکانے بھیجی تھی تو کھانا روٹی آ گئی؟ انہوں نے کہا روٹی بھی آ گئی اور سالن جو ہے وہ نفع میں اللہ نے بھیج دیا۔ تو اگر اللہ پہ توکل ہو تو اللہ تعالیٰ یوں بندے کو غیب سے رزق پہنچا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ اگلی کنجی ہے۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم تو ان نعمتوں کو گن بھی نہیں سکتے، اگر گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تم گن ہی نہیں سکتے۔ تو ان گنت نعمتیں اللہ کی ہمارے اوپر ہیں، ہر بندے کے اوپر۔ ہم ان نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے جیسے کرنا چاہیے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں جتنا کر سکتے ہیں۔ ابن عطاء اسکندری رحمۃ اللہ علیہ یہ اس امت کے ایک اچھے بزرگ گزرے ہیں۔ اگر کوئی کہے نا کہ اس امت میں لقمان علیہ السلام کی مثل کوئی بندہ گزرا ہے تو ابن عطاء اسکندری ایسے بزرگوں میں سے تھے۔ ان کے ایک کتاب ہے الحکم کے نام سے، بڑی معروف کتاب ہے۔ ہم بھی رمضان کی مختلف مجالس میں اس کا درس کئی دفعہ دیتے رہے ہیں۔ اکابر علماء دیوبند بھی اس کی درس دیتے تھے۔ اس میں وہ ایک جگہ فرماتے ہیں من لم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالہا، کہ جس نے نعمت کا شکر ادا نہ کیا اس نے نعمت کو پیش کیا، اللہ واپس لے لو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ من لم یشکر النعمہ فقد تعرض لزوالہا ومن شکرہا فقد قید بعقالہا، اور جس نے نعمت کا شکر ادا کیا اس نے نعمت کو نکیل ڈال کے اپنے پاس قید کر لیا۔ تو جو نعمت کا شکر ادا کرتا ہے وہ نعمت اس کے پاس باقی رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس نعمت میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ پھر اگلی کنجی اہل خانہ کو سلام کرنا۔ یہ معمولی سی بات نظر آتی ہے مگر اس کی برکت بہت زیادہ ہے۔ نبی رضوان نے فرمایا کہ 3 بندے ہیں جو اللہ کے، جن کی ضمانت اللہ نے لی ہے، ان عاش رزقا و کفا، اگر وہ زندہ رہے گا تو اس کو اللہ رزق دے گا جو اس کے لیے کافی ہوگا، اور جب وہ مرے گا دخل الجنہ، اس کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور تیسرا بندہ رجل دخل بیتہ بسلام فہو ضامن علی اللہ، وہ بندہ جو اپنے گھر میں داخل ہو تو اہل خانہ کو سلام کرے۔ کتنا چھوٹا سا عمل ہے اپنے گھر والوں کو مسکرا کے سلام کرنا، اس پر اللہ رزق میں برکت ڈال دیتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں آج اس چیز کی کمی ہے۔ باہر دوستوں میں مرد کھل کھلا رہا ہوتا ہے، ہنس رہا ہوتا ہے، کہکے لگا رہا ہوتا ہے،
گھر آتا ہے ایسا سڑیل مزاج کے چہرے کے اوپر ہنسی نام نشان نہیں ہوتا. بیوی پریشان ہوتی ہے کہ پتہ نہیں مجھے دیکھ کے اس کے چہرے پہ کیوں ایسے سنجیدگی آ جاتی ہے. اور ہم اس طرح سے اپنے رزق کو لات مار رہے ہوتے ہیں. یہ چھوٹی سی سنت ہے مگر اس سنت سے گھر آباد ہو جاتے ہیں. ایک مرتبہ کی بات ہے کافی عرصہ پہلے کی کہ پورے ملک میں ٹیکس کے کوئی کاغذات بھرنے تھے تو تاجروں نے ہڑتال کی ہوئی تھی. ہر دن ہڑتال، ہر دوسرے دن ہڑتال، کاروبار تقریباً ٹھپ ہوئے تھے. تو کراچی کا ایک نوجوان تھا میمن فیملی کا، اس کی شادی اس کی کزن سے ہوئی تھی. اس نے مجھے فون کیا جی کہ ہماری شادی کو 1 سال ہو گیا ہے اور روز ہمارا جھگڑا ہوتا ہے، روز ہمارے ڈائلاگ ہوتا ہے آپس میں، روز ایک دوسرے کے ساتھ نوک جھونک ہوتی ہے، اور ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم ماں باپ کو بتا دیں تاکہ ہماری سیپریشن ہو جائے، الگ ہو جائیں. بیوی نے کہا ہے کہ سیپریشن سے پہلے حضرت جی کو فون کر دو، جو کہیں گے ویسے کر لیں گے. میں نے کہا بھئی اگر آپ نے مجھے درمیان میں ڈالا ہے تو جلد بازی نہ کریں. میں نے 1-2 دن میں کراچی آنا ہے، قدرتاً میرا پروگرام تھا. آپ مجھے ملیں، حالات بتائیں تو اللہ تعالیٰ کوئی بہتر سبب بنا دیں گے. خیر میری اس سے ملاقات ہوئی تو میں نے اس سے پوچھا کہ مسئلہ کیا ہے. اس نے کہا جی کاروبار چلتا نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، پیمنٹس لینے والے تنگ کرتے ہیں، تو میں پریشان حال گھر آتا ہوں اور بیوی جو ہے وہ میرے ساتھ لڑنا شروع کر دیتی ہے. تو بس ہم کھانا کھانے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہی رہتے ہیں. میں نے بیوی سے پوچھا کہ بھئی آپ ایسے کیوں کرتی ہو؟ اس نے کہا جی میں اس کے لیے کھانا بنا کے کئی گھنٹے بھوکی انتظار کرتی ہوں کہ خامد آئے گا تو میں اس کے ساتھ مل کے کھانا کھاؤں گی. ابھی آتا ہے تو بڑے سنجیدہ چہرے کے ساتھ، سڑیل چہرے کے ساتھ، تو دیکھ کے میرے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے اور میں سمجھتی ہوں شاید یہ مجھے پسند نہیں کرتا. تو میں سوچتی ہوں میں اس کی کزن بھی ہوں، پڑھی لکھی بھی ہوں، خوبصورت بھی ہوں، کیا کمی ہے میرے اندر جو یہ میرے ساتھ خوش ہو کے نہیں رہتا. یوں لڑائی کی ابتدا ہوتی تھی. میں نے اس نوجوان کو سمجھایا کہ دیکھو جب تم اتنی سنتوں پہ عمل کرتے ہو تو ایک اس سنت پہ بھی عمل کر لو کہ گھر آیا کرو تو مسکراتے چہرے کے ساتھ. سیدہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تھے مسکراتے چہرے کے ساتھ آتے تھے اور گھر والوں کو سلام کیا کرتے تھے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے میں اس پر عمل کروں گا. پھر میں نے اس کی بیوی کو سمجھایا کہ دیکھو ہمارے بزرگوں کا یہ طریق رہا ہے کہ جب وہ گھر داخل ہوتے تھے تو عورتیں کسی بھی کام میں مصروف ہوتیں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے دروازے پہ آ کے اس کا استقبال کرتی تھی مسکرا کے. اس نے کہا جی میں بھی اس پر عمل کروں گی. اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں جی کہ اس مسکراہٹ سے ان دونوں نے ایک دوسرے کو ملنا شروع کر دیا. 1 سال بعد انہوں نے فون کیا کہ ہمارے جیسا خوش نصیب جوڑا پوری دنیا میں نہیں، ہم نے 1 سال ہنی مون کنڈیشن میں گزارا ہے. اگر نبی علیہ السلام کی ایک سنت میں اتنی جاذبیت ہے کہ اجڑے گھر آباد ہو جاتے ہیں، اگر ہم سب سنتوں پر عمل کریں گے تو گھر میں کتنی برکتیں آئیں گی. تو رزق کی کنجی یہ بھی ہے کہ انسان گھر آئے اور اہل خانہ کو سلام کرے. پھر رزق کی ایک کنجی ہے والدین کی فرما برداری. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 5 چیزوں سے رزق زیادہ ہوتا ہے. صدقہ پر مداومت یعنی اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس سے رزق بڑھتا ہے. دوسرا صلہ رحمی کرنا. تیسرا ہمیشہ بابود رہنا. چوتھا اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. اور 5واں والدین کی فرما برداری کرنا. والدین کی فرما برداری سے مراد یہ ہے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے جو حکم دیں اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں. حتیٰ کہ والدین اگر مشرک بھی ہو تو اللہ فرماتے ہیں وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، تم دنیا میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ایک بزرگ تھے وہ مستجاب الدعوات تھے.
تو ایک آدمی بڑا حیران ہوتا تھا کہ یار اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، دعا پوری ہو جاتی ہے، کوئی اس کا خاص عمل ہے؟ اس نے اسے کہا جی کہ مجھے 3 دن آپ کے ساتھ رہنا ہے۔ حضرت شیخ حدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ اپنی کتاب میں لکھا ہے۔ چنانچہ وہ اس کو گھر لے گیا تو اس نے دیکھا کہ اس گھر میں نا 2 جانور بندھے ہوئے تھے، سور بندھے۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ مستجاب الدعوات آدمی ہے اور گھر میں سور پالے ہوئے ہیں اس نے۔ وہ بندہ پہلے ان سوروں کو کھانا ڈالتا اور بعد میں خود کھانا کھاتا۔ تو 2 دن رہنے کے بعد اس نے دیکھا کہ کوئی بہت خاص عمل تو اس کی زندگی میں نہیں ہے۔ اس نے پوچھا یار یہ بتاؤ تم مستجاب دعوت بنے کیسے؟ اس نے کہا یہ جو تم 2 جانور دیکھ رہے ہو نا، یہ میرے ماں باپ ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسا گناہ کیا کہ اللہ نے ان کی شکلوں کو بدل دیا، میرے تو ماں باپ ہیں نا۔ میں پہلے عید کھلاتا ہوں، بعد میں خود کھاتا ہوں، اور میرا یہ عمل اللہ کو اتنا پسند کہ اللہ نے مستجاب دعوات بنا دیا۔ پھر اس کی ایک کنجی ہے دوام طہارت، یعنی ہمیشہ باوضو رہنا۔ یہ بہت آسان ہے۔ جس طرح ہمیں بے وضو رہنے کی عادت ہے، ہمیں چاہیے کہ باوضو رہنے کی عادت ہی بنا لیں۔ جیسے وضو ٹوٹا دوبارہ کر لیا، جیسے وضو ٹوٹا دوبارہ کر لیا۔ یہ ہر وقت باوضو رہنا رزق کے بڑھنے کا سبب ہے۔ اس پر عمل کرنا تو کوئی مشکل کام نہیں، ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے، مرد عورت بیمار تندرست ہر بندہ یہ کام کر سکتا ہے۔ اور ویسے بھی نبی صاحب نے فرمایا کما تعیشون تموتون، تم جس حال میں زندگی گزارو گے تمہیں اسی حال میں موت آئے گی۔ تو اب آپ سوچئے کہ جس بندے نے زندگی وضو کے ساتھ گزاری ہو، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ اس کو بے وضو موت آ جائے یا اس کو بری موت آ جائے؟ جس کی زندگی محمود اس کی موت بھی محمود، اور جس کی زندگی مذموم اس کی موت بھی مذموم۔ تو یہ آسان سا کام ہے باوضو رہنا، ہمیشہ اس کو اپنا لیجئے۔ پھر ایک عمل ہے چاشت کی نماز پڑھنا۔ چاشت کی نماز جو ہے وہ دن کے 10 بجے جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کو چاشت کی نماز کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں عورتیں اپنے مردوں کو دفتروں میں اور دکانوں پہ تیار کر کے بھیجتی تھیں اور پھر وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ جاتی تھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتی تھیں کہ یا اللہ میرا خاوند رزق کی تلاش میں باہر نکلا ہے، تو اس کو رزق حلال عطا فرما۔ آج عورتیں شکوے تو بہت کرتی ہیں، یہ خرچہ نہیں ہوتا، وہ خرچہ نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا، وہ نہیں ہوتا، لیکن ان کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم چاشت کی نماز پڑھ کے اپنے خاوند کی مدد بھی کریں۔ جو کاروباری لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو گاہکوں کا وقت ہوتا ہے، ہم پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو علماء نے اس میں تھوڑی سی آسانی دی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اشراق کی نماز پڑھتے ہیں اسی کے ساتھ اگر 4 رکعت اور پڑھ لیے جائیں تو یہ چاشت کی نماز بن جاتی ہے اور اللہ قبول فرما لیتے ہیں، مگر اس کی پابندی کرنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکتیں عطا فرمائے۔ پھر رزق کی اگلی کنجی ہے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کی بیٹیاں تھیں، بیٹا نہیں تھا، وہ بیمار ہو گئے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کی تیمارداری کے لیے آئے۔ انہوں نے فرمایا کہ دیکھو عبداللہ آپ کی بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کو بہت ساری رقم ہدیہ دے دوں، آپ کی بیٹیوں کے کام آئے گا۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کیوں ضرورت نہیں ہے؟ ان کا اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ ہر رات میں سورہ واقعہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو فاقے کی تنگی سے بچا لیتا ہے۔ تو میں نے سب بیٹیوں کو سورہ واقعہ یاد کروا دی ہے، اس لیے مجھے یقین ہے کہ میری بیٹیوں کو کبھی فاقہ نہیں آ سکتا۔ اتنا یقین اگر ہمارا ہو جائے تو پھر کیا بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سورہ واقعہ کی تلاوت، چھوٹی سی صورت ہے، اتنی بڑی بھی نہیں ہے، ہر رات پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق کو آسان فرما دے۔
پھر رزق کی تنگی کی آخری کنجی ہے دعا کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کے ساتھ دعا کرنا۔ دعائیں تو ہم کرتے ہیں لیکن ہم دعائیں پڑھتے ہیں، کرتے نہیں ہیں۔ پڑھنے میں اور کرنے میں فرق ہوتا ہے۔ ہم تو دعا ایسے کرتے ہیں جیسے کوئی مینیجر کام لگاتے ہیں نا کسی چیز میں کہ اکرم تم یہ کام کر دینا، اسلم تم یہ کام کر دینا، اور فلاں تم یہ کر کے آ جانا۔ ہم بھی اللہ کے ذمہ یہی کرتے ہیں، اللہ میری بیٹی کو رشتہ مل جائے، میرے بچے کو جاب مل جائے، میرا بچہ شفا یاب ہو جائے۔ اللہ کے ذمہ کام نہ لگاؤ، اللہ سے دعا مانگو۔ اور دعا یہ ہے کہ انسان دل کی گڑگڑاہٹ کے ساتھ، الہا و زاری کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے۔ اللہ کو بندے کا رونا پسند آتا ہے۔ اللہ پسند کرتے ہیں کہ میرا بندہ میرے سامنے آنسو بہائے اور ہاتھ پھیلائے اور مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں۔ تو دعا مانگیں، اللہ تعالیٰ عطا فرما دیں گے۔ اللہ سے مانگنا ہے جتنا چاہیں مانگیں۔ ایک مرتبہ ہم عرفات کے میدان میں تھے تو ایک بڑے بھی نے دعا مانگی، یا اللہ دے مجھے 900 کروڑ روپیہ۔ تو جب اس نے کہا نا یا اللہ دے مجھے 900 کروڑ روپیہ، تو لاہور کا ایک نوجوان تھا، وہ سن کے حیران ہو گیا، کہنے لگا بابا جی اتنے پیسے؟ کہتے پتر پریشان نہ ہو، تیرے کو نہیں منگے اللہ کو منگے نہیں۔ تم کیوں پریشان ہوتے؟ میں نے تم سے تھوڑا مانگے، میں نے تو اللہ سے مانگے ہیں نا، جتنا چاہو مانگو۔ اور واقعی انسان جتنا مانگتے ہیں اللہ عطا فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک شاعر نے کہا، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ تو دینے کے لیے تیار ہے، ہمیں مانگنا نہیں آتا۔ تو میری دعا ہے کہ اللہ آج کے ان حالات میں ہمیں ان تمام اعمال کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہمارے ملک کے اندر جو بدحالی ہے وہ خوشحالی میں تبدیل ہو جائے، اور جو بد امنی ہے اللہ اس کو امن میں تبدیل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔